تو ہم ہے نا، تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ہے نا، وہ ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے تھے پردادا جی. کس کے پردادا؟ تھانوی صاحب کے پردادا جی تھے. وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، جنگل تھا، ڈاکو آ گئے. ڈاکوؤں نے پردادا جی کو لوٹنا چاہا تو انہوں نے اپنا مال بچانے کے لیے مقابلہ کیا، لیکن ڈاکو تھے مقابلے پر، وہ زیادہ تھے. پردادا جی مر گئے، قتل ہو گئے. اور آگے انہوں نے حدیث لکھی، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنا مال بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو پردادا جی ہو گئے شہید. پھر لکھتے ہیں کہ بڑے سال تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا. کہتے ہیں بڑے سال تک ان کا عرس ہوتا رہا. پہلے سارے ہی سنی سن، بعد آن کے نسلیں بگڑیاں نا. جب کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنی شہادت کے بعد مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو گھر میں آ گئے اور آئے بھی کس کے پاس؟ پردادی صاحبہ کے پاس. پردادی صاحبہ سب کو آن کے کہنے لگے لے مٹھائی کھا، لیکن دیکھ کسی کو بتانا نہیں. اگر تو نے راز آؤٹ نہ کیا، بتایا نہ کسی کو، ہم روز آ جایا کریں گے. لیکن پردادی ڈر گئی. اس نے سوچا جب ہم سائے بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ مٹھائی کس نے رات لا کر دی تھی. تو بدنامی سے ڈر گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ رات پردادا جی آئے تھے، وہ مٹھائی دے گا. بس اس کے بعد پھر آئے نہیں دوبارہ. اب اس بات کو رکھو ذہن میں، جو بندہ مال بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے، تھانوی صاحب کے نزدیک وہ زندہ چاہے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر آ جائے. ارے جو ساری جانوں کی، جو سارے مومنوں کی جانوں کے مالک ہے، سب کے مالوں کے مالک ہے، نبی کریم علیہ السلام قسم پروردگار کی وہ چاہے تو صابری مسجد میں مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مٹھائی لے کر جلوہ گری فرما سکتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے ان کو تم مردہ. تو کل کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 کافروں کے بارے، 1 مومنوں کے بارے میں، 1 شہید کے بارے میں. چلو بھی اگلی آیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یا اللہ تم نے فرمایا ہے کہ بول کے ان کو مردہ نہیں کہنا. یا اللہ ٹھیک ہے مردہ نہیں کہتے، لیکن تو نے ہمیں آنکھیں تو دی ہیں نا، بھیجا بھی دیا ہے. یا اللہ اگر جنگ لگ گئی نا تو خواہ ہم ایٹم پہلے چلا دیں گے لیکن ہندو بھی تو کچھ نہ کچھ کرے گا ہی نا. یا اللہ جب وہ بم مارے گا تو ہو سکتا ہے کسی مجاہد کے سر پر لگے. یا اللہ جس کے سر پر لگے گا نا بم پر، اس کی نہ ہڈی پٹے بچے گی نہ بوٹی. رب العالمین زبان سے تو ہم بول کر مردہ نہیں کہتے، دل میں مردہ سمجھ لیں. یا اللہ آرڈر فرما دے دل میں سمجھ لیں. اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار ان کو اپنے دل میں بھی مردہ نہ سمجھنا. اگر تم نے مردہ سمجھ لیا ایمان کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا. یا اللہ یہ ہے کیا فرمایا عند ربهم يرزقون.
کیا ہو گئے؟ اونچا کہہ دینا کیا؟ زندہ۔ یا اللہ زندہ تو واجپائی بھی ہے، زندہ تو خوش یہ بھی ہے، زندہ تو ٹونی بھی ہے۔ ٹونی جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے، اس کا نام ٹونی ہے نا، ٹونی بھی جو ہے وہ بھی زندہ ہے۔ یا اللہ جو تیری راہ میں قتل ہو جائے وہ بھی زندہ، فرق کیا ہوا؟ کیا فرق؟ فرمایا فَالْأَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ زندہ ہے لیکن ہیں عند، لفظی ترجمہ یہی ہے اپنے رب کے ہاں۔ یہ یہاں جو فرقہ نکلا تھا وہ بھی دہشت گرد ہے، کوئی نہیں زندہ تو ہے پر قبر میں تو نہیں ہے، ان کا رب کے پاس زندہ ہے، رب کے پاس۔ ایک مجھے کہنے لگا مجھے رب کے پاس زندہ ہے نا، میں نے کہا کہ جو قبر والے ہیں وہ رب کے پاس نہیں ہے، اللہ نے کوئی الگ کمرہ بنا رکھا ہے جہاں وہ رہتا ہے کہ وہاں زندہ ہے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم رخ کرو گے وہیں پر اللہ کی ذات کے جلوے موجود ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ، تو آیت کا معنی کیا ہوا؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہاں بھی اندر کا ترجمہ ماننا پڑے گا۔ لفظی ترجمہ اپنے رب کے ہاں، لیکن اندر کا ترجمہ کیا ہے بتاتا ہوں بھی۔ ایک آیت اور سن لو۔ ویسے میں محسوس کر رہا ہوں آج کی تقریر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی تقریر آپ نے 25% بھی یاد کر لی نا تو انشاءاللہ بڑے کام آیا کرے گی۔ یہ جو دنیا کے اندر دین ہے، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، ان سب کا اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے نا، سارے اللہ کے کنٹرول میں، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، لفظی طور بے شک دین اللہ کے ہاں تو اسلام ہے۔ تو ہندو مت اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، علم ہے اللہ کا۔ پھر ہاں کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین کون سا ہے؟ اسلام۔ یہودیت اللہ کو پسند نہیں، عیسائیت اللہ کے ہاں مقبول نہیں، ہندوازم اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین مقبول اور پسندیدہ ہے تو یہ سلامتی والا، دہشت گردی والا نہیں، اسلام سلامتی والا۔ کون سا دین قبول ہے؟ سلامتی والا۔ پتہ چلا اندہ جو ہے یہ قبول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب کا ترجمہ اللہ فرماتا بل احیاء، اور یہ زندہ ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے زندہ ہیں۔ زندہ تو واجپائی بھی ہے لیکن یہ جو زندہ ہے شہید، بل احیاء عند ربهم، زندہ ہے رب کی بارگاہ میں، ان کی بڑی ٹور ہے، بڑے مقبول ہیں، ان کو کھانے پینے کو ملتا ہے، کن کو؟ شہیدوں کو۔ لو ایک شہید کی بات اور سنو، وہ بھی قرآن سے۔ آج آپ نے دیکھا میں زیادہ حدیثیں نہیں پڑھ رہا، وہ اس لیے کہ بعد میں یہی حدیث پڑھ دی تھی نا، مر کیا قرآن کو ضعیف کیا حدیث کو تو ضعیف، قرآن کہاں جائے؟ ایک بندہ تھا جس کا نام مفسرین بیان کرتے ہیں حبیب نجار،